إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کی باغ ڈور ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں اور جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 20ویں پارے سورہ قصص کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک، نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا قدم قدم پر ساتھ دینے والے، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے والے آپ کے چچا موت کے قریب ہیں، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر آپ کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں، اے میرے چچا جان، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ اس لیے کہ ایک تو قریبی رشتہ دار ہے،
باپ کے بعد کا باپ کا درجہ ہے اور اسلام قبول نہیں کیے ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں آئے، اب ایک طرف بھتیجا بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف کیا ہے، دوسرے تمام مکہ کے سردار کھڑے ہوئے ہیں اور طعنہ دے رہے ہیں، کیا ابو طالب اتنے سالوں سے کیا ہے باپ داداؤں کے دین پر رہ کر اب تیرے بھتیجے کے دین کو مان رہا ہے، اب تیرے بھتیجے کے دین کو اختیار کر رہا ہے، وہ طعنہ دے رہے ہیں۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک تڑپ لے کر، اپنی چچا کی محبت کی تڑپ لے کر کیا ہے آپ سے درخواست کر رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت۔ یہ جو ہدایت کی ذمہ داری ہے، یہ جو ہدایت دینا ہے، یہ میرا کام ہے، یہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، آپ جسے پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ابو طالب بغیر اسلام قبول کیے، ہدایت کے راستے کو اختیار کیے بغیر کیا ہے انتقال ہو گیا ان کا، وہ انتقال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے نمونے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، جنگ احد میں آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو کیا ہے شہید کر دیا گیا، آپ کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور بنا کر کیا ہے وحشی جو کیا ہے افریقہ کا ایک آدمی جو آپ پر حملہ کیا، اور ہندا نے اسے خرید کر کیا ہے صرف اور صرف حمزہ پر یعنی حملہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، ہندا کے کہنے پر وحشی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی لاش لائی گئی ہندا کے پاس، تو اس نے ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر کے اپنے دانتوں سے چبایا تھا۔ اتنے خطرناک کام کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اسلام کی ہدایت دی، صحیح راستے کی ہدایت دی۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہوئے، ہندا بھی مسلمان ہوئی، وحشی جو افریقہ کا غلام تھا وہ بھی کیا ہے مسلمان ہوا، ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب وحشی اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بڑا کام کیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا، ہاں البتہ اتنا کرو کہ تم میرے سامنے مت آؤ، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہتے ہیں، جتنے لوگوں کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف خالق کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے، آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، ہدایت کی جہاں پر بھی، ہدایت کا ذکر جہاں پر بھی آیا ہے قرآن و حدیث کے اندر، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم جب چاہیں گے کیا اسے ہدایت دیں گے، جب تک نہیں چاہیں گے اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ من یضلل اللہ فلا ہادی اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کے راستے پر رکھ دے، دنیا کی کوئی مخلوق اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال کو، حضرت خبیب بن ارد کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن کئی کوششیں کی گئی ان کے پیچھے، ان کو غلط راستے پر لانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ غلط راستے پر نہیں آئے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں البتہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اسلام جیسی عظیم نعمت بچپن ہی سے مسلمان خاندان میں پیدا کیا، ہمیں
اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اب اس کے بعد اس کے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس اسلام کو، ہماری مسلمانیت کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اکثر لوگ، ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہاں سنانے والوں کے ہاتھ میں ہے، یہاں سنانے والا توفیق دلوا سکتا ہے، یہاں سنانے والے کی بات برابر نہیں تھی، برابر کیا ہے خطبہ نہیں ہوا، برابر کیا ہے ان کا بیان نہیں ہوا، اس لیے کیا ہے کوئی بات ان پر اثر نہیں کی۔ یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کے اوپر سننا آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو بول رہا ہے، جیسے بول رہا ہے، آپ سنیں گے اور اس بات کو اپنے دل پر اتاریں گے، اس کے بعد آپ عمل کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بولنے والے کی ذمہ داری نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید اٹھا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فذکر انما انت مذکر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو کیا ہے اچھی بات بتاتے رہیے، آپ کو اچھی بات بتانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کی بات کون سن رہا ہے، آپ کی بات کس کے دل پر اثر کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سننے والا غور سے سنے اور کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں، میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں، میں تیرا ذکر کر سکوں، مجھے اس بات کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، ان ارید الا الاصلاح، تم میری بات نہیں سن رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے ہو، میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت استعمال کر کے میں تمہاری اصلاح کروں گا۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ ہاں البتہ یاد رکھو، توفیق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، توفیق کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توفیق دے سکتا ہے۔ محترم حاضرین، ہمارے ذہن سے یہ بات نکال لیجئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو لفظوں کا استعمال کیا ہے، ایک سمیعہ ہے، ایک استماع ہے، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ ایک کا معنی کیا ہے؟ سننا ہے، اور دوسرے کا معنی کیا ہے؟ غور سے سننا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، معلوم ہو رہا ہے نہیں؟ ایک کا معنی کیا ہے؟ سننا، صرف سننا۔ اذان ہو رہی ہے، اعلان کے بارے میں آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث کے اندر سمیع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب پوری اذان کو کیا ہے غور سے نہیں سنتے، اعلان سن رہے ہیں، بس اذان ہو رہی ہے، اعلان سن رہے ہیں۔ لیکن کسی کی بات، کسی کی نصیحت کو سن رہے ہیں تو آپ غور سے سنیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر استماع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، غور سے سنو۔ غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کان سے سن کر اپنے دل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرو، اس کی وہ بات تمہارے دل پر اثر ہو، یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا الگ استعمال کیا ہے۔ اعلان کے لیے سمیع کا لفظ استعمال ہوا ہے، غور سے سننے کے لیے جب بھی بیان ہوتا ہے، کوئی بھی بات بتائی جاتی ہے، نصیحت کی بات بتائی جاتی ہے تو تمہیں غور سے سننا پڑے گا اسے۔ قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، غور سے سننا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کوئی بھی عمل کرو، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یہ میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور پھر آئندہ مجھے عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ اسلاف نے کہا ہے ہمارے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کا ایک واحد ذریعہ کیا ہے، ایک واحد نتیجہ کیا ہے؟ معلوم ہے ہمیں کیسا معلوم ہو؟
ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عمل کی توفیق دے دیتا ہے، دوسرے عمل کی توفیق دے دیتا ہے. اور ہمیں کوئی بھی عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اے اللہ میرا یہ عمل قبول کر لے اور دوبارہ عمل کرنے کی مجھے توفیق دے. اس لیے کہ توفیق کا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو چنانچہ کسی کی بات سے، کسی کے اچھے بیان سے اور کسی کے خراب بیان سے اور لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے، لوگ اثر نہیں لے رہے ہیں، یہ ذمہ داری کہنے والے پر نہیں ہے، کہنے والے پر نہیں. اگر یہ ذمہ داری کہنے والے پر ہوتی تو نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام ناکام ہو جاتے، ناکام ہو جاتے اپنے کام میں، اپنے رسالت میں ناکام ہو جاتے، نعوذ باللہ. 950 سال صرف تبلیغ کی ہے انہوں نے، 950 سال لوگوں میں تبلیغ کی انہوں نے. اور آپ پر ایمان لانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والے لوگ کتنے تھے معلوم ہے؟ 80 پر 3 لوگ. 80 پر 3 لوگ کیلکولیٹر کریں گے تو معلوم ہوگا برابر تقریباً 11.5 سال میں ایک آدمی اسلام قبول کیا ہے. 11.5 سال میں ایک آدمی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں اثر نہیں تھا. ہم کیا شک کریں گے ان کی زبان پر؟ ان کی زبان پر شک کریں گے؟ ہم نہیں کر سکتے نعوذ باللہ. ان کی زبان میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اثر انداز ہونا، اثر انداز لینا، یہ دونوں الگ الگ معنی ہیں. ہم بیان کرنے والے، بتانے والے بتا کر چلے جاتے ہیں. آپ کا کام ہے غور سے سننا اور اثر لینا اور اس پر عمل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں البتہ اب اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی گمراہی ہے، یہ آپ کی سستی ہے. اور اس کا پورا کیا ہے الزام کسی سنانے والے کو نہیں دے سکتے آپ. آج کا سب سے بڑا ذریعہ اس توفیق سے، ہدایت سے دور ہونے کا شخصیت پرستی. میں اسی کی بات سنوں گا، اسی کا بیان سنوں گا اور اسی کا بیان اچھا رہتا ہے اور یہ آدمی اچھا بیان کرتا ہے، تو یہ اگر دل میں بٹھا لیے، کسی کی تصویر آپ کے ذہن میں ہے تو کوئی اور آدمی کتنا بھی اچھا کہے آپ سن نہیں پائیں گے اس کی. اگر سن بھی لیے تو پھر اوپر ہی سے اس کی بات نکل جاتی ہے. یہ شخصیت پرستی نکال دیجئے، یہ شخصیت پرستی نکال دیجئے اپنے ذہن سے. کسی کی زبان پر، کسی کی زبان کیا ہے ایسی اثر انداز ہو تمہارے اوپر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. بھلا بتلائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اپنے دل کو معبود بنا لیا ہے. جو دل کہا وہی سنتا ہے، جیسے دل نے کہا ویسا ہی سنتا ہے. ایسے آدمی پر کیا نگران ہیں آپ؟ ایسے آدمی پر آپ نگران نہیں. وما علیک الا البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچانا ہے. آپ کا کام صرف بتا دینا ہے. حساب لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. حساب لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، پوچھے گا آپ سے کیا آپ نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ ہاں میں نے سنا تھا. اگر آپ کو جواب دینا پڑے گا، وہاں پر آپ سن لیے ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، فلاں کی بات ہی مجھے سمجھ آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تمیز کرنے کی صلاحیت دی، عقل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ تمیز کر سکتے ہیں. تو چنانچہ یہ جواب نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، اس کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو چنانچہ یہاں کسی شخصیت پرستی سے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ ہماری سستی ہوگی، سب سے بڑی غفلت ہوگی. تو چنانچہ اس سے بچنا چاہیے. سب سے بڑا ذریعہ آج کے ماحول میں. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کسی یہاں پر ہم کھڑے ہو کر کسی کو کیا ہے صحیح راستہ نہیں بتا سکتے اور جبر بھی نہیں کر سکتے، ظلم بھی نہیں کر سکتے. جب یہ بات ہے، یہ بالکل واضح بات ہے،
تو آپ کو خود کو لینا پڑے گا، خود کو کیا ہے اثر لینا پڑے گا۔ اثر انداز ہونا، اثر لینا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں، اس میں فرق کرنا بے حد ضروری ہے آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں یہ فرق کریں۔ کسی کی بات کا اثر ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اثر لے سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لینا ہی پڑے گا آپ کو کیا ہے لینا ہی پڑے گا اثر۔ کوئی بھی بات کہہ رہا ہے، اس کی چھوٹی سی مثال پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مشہور واقعہ ہے، ہر ہمیشہ ہم سنتے ہیں، عمل کرنا، کوئی بھی کہے اگر اچھی بات معلوم ہو رہی ہے تو ہم اسے لیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ میں تو یہاں پر کیا ہے مثال الگ دے رہا ہوں، لیکن آپ غور کریں گے اس مثال کے اندر، کیونکہ اس پر عمل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس پر تم عمل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیمت کے مال، یعنی کھجور، بہت زیادہ کھجور آئے تھے غنیمت کے مال میں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، رات بھر کیا ہے جاگ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ آپ جاگ رہے تھے، اس کی حفاظت کر رہے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، رات میں آیا، اس کو چرا رہا تھا، بغیر پوچھے کیا اسے لے رہا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر کیا ہے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے والا ہوں۔ تو اس نے منت سماجت کی کہ میں بھوکا ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، اس لیے کیا ہے میں بغیر پوچھے کیا ہے کھجور لے رہا تھا۔ تو بڑے نرم دل تھے، بھوک کا احساس سمجھتے تھے، اس لیے کہ ہر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، حدیث سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ہر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ کئی دن تک کیا ہے بھوکے رہتے تھے، بھوک کا احساس تھا انہیں، چھوڑ دیا، چلو ٹھیک ہے لے کر چلے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ان سے کہا کہ تمہارے چور کا کیا ہوا، کل رات میں آیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی نازل ہونے کا زمانہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا آپ کو۔ تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ سے کل رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ چور نہیں تھا، وہ بھوکا تھا، اس لیے کیا ہے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات پھر وہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ دوسرے دن اسے پکڑ لیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ دوسرے دن پھر آیا، اسے پکڑ لیے، اس کا ہاتھ پکڑ لیے۔ پھر اس کے بعد اس نے منت سماجت کی، کہا کہ میرے بچے بھی بھوکے ہیں اور میں خود بھی کیا ہے بھوکا ہوں، آپ آج کیا ہے مہربانی کر دیجئے میرے اوپر۔ تو پھر ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اور وہ پھر چلا گیا، کچھ کھجوریں لے کر کیا چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر کہا کہ تمہارے اس چور کا کیا ہوا جو کل رات میں آیا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آج رات پھر آئے گا وہ۔ حضرت ابو ہریرہ اب ارادہ کر لیے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس چور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جانا ہے، نہیں چھوڑنا اسے آج۔ تو رات پہ پھر آیا اور آ کر کیا ہے چرانے لگا، تو انہوں نے پھر پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں آج ایک ایسی تعلیم تمہیں دینے والا ہوں، اگر تم اسے پڑھ لو اور اپنی چیز پر کیا ہے دم کر سو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس چیز کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام بڑی بڑی صفات اس کے اندر ذکر کیے گئے، اور یہ سکھا کر کیا ہے وہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو سیکھنے کا بڑا شوق تھا، کون سکھا رہا ہے، کس کے پاس سے تعلیم آ رہی ہے، کون بول رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں دیکھتے تھے، وہ بس تعلیم حاصل کر لیں، کوئی اچھی بات مجھے مل رہی ہے، اگر میری زندگی میں وہ عمل نہیں ہے اس سے لوں گا، میں عمل کروں گا، بس اس سے وہ چیز لے لیا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے کل رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ چور کون تھا؟ وہ چور شیطان تھا، اور شیطان ہونے کے باوجود بھی کیا ہے اپنا پورا ہتھیار کیا ہے تمہارے ہاتھ میں رکھ کر چلا گیا ہے۔ ایک بڑا ہتھیار کیا ہے
اس سے مقابلہ کرنے کا ایک ہتھیار اس نے تمہارے ہاتھ میں رکھ کر چلا گیا. اب تم کیا ہے اس پر عمل کرو، اس سے تم بچ جاؤ گے، اس کے سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ شیطان نے مجھے بتایا ہے اور میں اب کیا ہے عمل نہیں کروں گا، اب میں عمل نہیں کروں گا. ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت بڑی بات، بہت بڑی تعلیم اس نے تمہیں سکھائی ہے اور اپنے ساتھ مقابلہ کرنے کا ایک ہتھیار تمہیں سکھایا ہے، اس پر تم عمل کرو. تو چنانچہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ہم کو اثر لینا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی بولنے والا، اچھا بولنے والا، آہستہ بولنے والا، زور سے بولنے والا، سخت بولنے والا، یہ تعلیم نہیں دے سکتا آپ کو. یہ تمہارے دل پر اس کی بات اثر کرنا نہیں کرنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو اثر لینا یہ ضروری ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، میرے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو میں کہہ دوں گا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. اے اللہ تو نے خود کہا ہے کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، میں یہاں پر کھڑے ہو کر پہنچا دیا ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور تیری ذمہ داری ہے ان سننے والوں کا حساب لینے کی، ان سننے والوں کا حساب لینا یہ تیری ذمہ داری ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ تو نے خود کہا ہے. تو اس طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہدایت اور توفیق یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ہدایت تو ہمیں مل گئی ہے، عمل کی توفیق مانگنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب بھی کوئی بات ہم سنتے ہیں اگر وہ عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، توفیق مانگیے، اس عمل کو کرنے کی توفیق مانگیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.